ناظرین ایم ایس نیوز کے ساتھ علی ریحان. ناظرین آج ہمارے پاس واک اینڈ کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو کسی تعارف کی ضرورت ہی نہیں, کٹ ان شارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس عمر میں آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی سوشل میڈیا پہ آنے کی؟ دیکھیں جی, عمر کوئی بھی ہو اور کام تو چلتا رہتا ہے. جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کا زندگی کا گزر بسر کیسے لے کے چلیں گے. اور رہی بات, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑتا ہے. ہماری جائیدادیں تو اتنی ہے کوئی بھی نہیں کہ ہم اپنی جائیدادوں کو سیل کریں گے اور پھر اس کے بعد سال کا راشن ڈالیں گے تو کھانا شروع کر دیں گے. ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور میری جو فیلڈ ہے وہ ریل اسٹیٹ سے میں وابستہ ہوں. ریل اسٹیٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو دور چل رہا ہے وہ تھوڑا سلو چل رہا ہے. تو میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مشاورت کی ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ مشاورت پہ جو ہمارا فیصلہ ہوا کہ ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میرے ساتھ ہوتے ہیں اور پاکستان کا اچھا فیس, اچھا چہرہ لوگوں کو دکھائیں اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ اچھے کام کریں. بقایا یہ تو آپ اپنے ویور سے یہ سوال پوچھیں کہ آیا کہ حاجی صاحب کا جو کام ہے وہ آپ کو کیسا لگا, اور یہ اپنی ویور سے پوچھیں گے. آپ کے کام کی طرف بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں, آپ کو یاد ہے کہ پہلی ویڈیو آپ کی کب اپلوڈ ہوئی تھی؟ تقریباً 3 سال پہلے. 3 سال پہلے. اور میں ایون کہ پہلی ویڈیو جب کیمرے کو میں نے دیکھ پا رہا تھا, میں نہیں دیکھ سکتا تھا, اور سبحان میرا کیمرہ مین تھا, میرا بیٹا ہے, تو میں سبحان کا صحیح طریقے سے نام نہیں لے پا رہا تھا, جس وجہ سے دیکھیں کیمرے کا تو پریشر تو ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ پریشر تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل عام نہیں کیا. ایک دفعہ ناکام ہوئے, دوسری دفعہ ہوئے, 5ویں دفعہ ہوئے, 8ویں دفعہ ہوئے, اور رب تعالیٰ نے 10ویں دفعہ لازمی ہمیں کامیاب کرنا ہوتا ہے. کون سی ویڈیو پہلے کلک ہوئی؟ منڈی والی ویڈیو تھی. کون سی منڈی تھی؟ وہ سبزی منڈی کی ایک ویڈیو تھی جس پہ ہم صبح کے ٹائم گئے تھے اور سبزی منڈی کی جو بولیاں لگتی ہیں سبزی کی, تو وہ ویڈیو کلک ہوئی تھی, تو وہ وائرل ہوئی تھی. اچھا حاجی صاحب, آپ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے اپنی وائف کو آئی لو یو لاسٹ ٹائم کب کہا؟ جی بالکل, یہ آپ پوچھتے ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ لوگوں سے جب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے ایک منسٹر لیول سے بندے سے سوال کر رہے ہیں, تو بندے کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اس کا پروٹوکول بھی ہے, اب لوگوں کے مائنڈ میں اس کا امیج تھوڑا سا اور قسم کا بنا ہوتا ہے. ایک منسٹر ہے, اس نے لوگوں کے مسئلے مسائل سالو کرنے ہیں, اس کی پروٹوکول ساری چیزیں ہو رہے ہیں. جب ایسے بندے یہ سوال کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی بندے نے آپ کو کہا کہ یار یہ کیا سوال کرنے کے؟ دیکھیں ریحان بھائی, چاہے کوئی منسٹر ہے چاہے کوئی عام بندہ ہے, تو ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, اور پرسنل لائف سے کوئی بندہ بھی ہٹ کے نہیں چل سکتا, اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. اور یہ سوال کرنے کا جو میرا مقصد ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی وائف کو اظہار محبت سٹارٹنگ پہ کرتے ہیں شادی کے بعد, لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہم اظہار محبت کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ زندگی میں دنیا میں لانجے اتنے آ جاتے ہیں, تو ان لانجوں کو مد نظر رکھ کے تو ہم اپنی جو ازواجی زندگی ہوتی ہے اس سے کافی دور ہو جاتے ہیں. میرا یہ سوال کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ اپنی بیگمات کو پراپر اچھے طریقے پہ ان کو پرپوز کریں, ان کو محبت کا احساس دلائیں. دلوں کے حال تو رب جانتا ہے. جب تک ہم لوگ ہیضہ انسان ہونے کے ناطے اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لے کے آئیں گے تو اس ٹائم تک اگلے بندے کو پتہ نہیں لگے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ چاہے کوئی منسٹر ہے وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے, چاہے کوئی عام بندہ ہے وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے. میرا جو مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں, آپ اپنی ازواجی زندگی کو بہتر سے بہتر لے کے چلیں, اپنی وائف کو عزت دیں, رسپیکٹ دیں, ویلیو دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے بچے ہیں تو کل کو بیٹے جو ہیں وہ لے جائیں گی پرائی تیاں, اور جو تیاں ہیں وہ لے جائیں گے پرائے پتر. ٹھیک ہے, اینڈ پہ کون بچے گا؟ اینڈ پہ تو ماں باپ بچیں گے. ماں باپ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس ٹائم تک. دیکھیے سب نے تو جانا ہے, اینڈ پہ کون بچے گا؟ میرے خیال میں آپ نے آئی لو یو, مجھے پہلے بتائیں, آپ کے مائنڈ پہ تو بیگم ہے ہی نہیں ہے. آپ نے آئی لو یو کب بولا تھا لاسٹ ٹائم؟ میں آپ کے آنے سے پہلے بولا تھا. میں تو میں دن رات بولتا ہوں, میرا کام ہی یہ ہے, اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی. جی واہ, یعنی کہ محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. لازمی بات ہے. اچھا, جب آپ یہ میرا میسج دیکھتے ہیں, جو ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں, تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, محبت ابھرتی ہے کہ نہیں ابھرتی؟ نہیں, میں جب آپ کا دیکھتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں, یار کہتے تو ہے نا.
اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے لوگ بھی ملے ہمیں. میں آپ جس کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں, میں ویڈیو 2 منٹ کے لیے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آئی لو یو, I love you. دیکھا جی, یہ جو میرا مقصد ہوتا ہے وہ یہ پورا کر رہے ہیں. ایک الحمدللہ ہمارے دوست ہی ہیں, تو انہوں نے کہا کامران بھائی مجھے پتا ہے کہ آج میری آپ کے ساتھ میٹنگ ہے, تو میں 28 سال کے بعد اپنی وائف کو آئی لو یو بول کے کیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. دیکھیں نہیں یہ تو ہے ٹھیک ہے, میں جھوٹ نہ بولوں, اور الحمدللہ سب لوگ خوش ہوتے ہیں اس پہ. تو پھر باقی ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں, یہاں یہ بھی ایک نقصان ہے نا, آپ بیگم کو آئی لو یو کہیں تو آپ کی بیگم بھی ڈر جاتی ہے کہ اس نے آج کیا ہو گیا. دیکھیں وہ تب ڈر جاتی ہے نا کہ آپ نے اظہار محبت کرنا چھوڑ دی ہے. اظہار محبت کرنے سے آپ کا موٹیویشنل لیول آپ ہوتا ہے, آپ میں محبت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے, آپ کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو گائے بگائے ہم نے گھروں پہ اپنے ماحول کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. اچھا, تو اب آ جاتے ہیں پیڈ پروموشن کی طرف. جی, آپ جب آج سے 3 سال پہلے جب آپ نے پیڈ پروموشن سٹارٹ کی تھی, ابھی آپ نے جو اپنے برانڈز بنائے ہیں ان پہ بعد میں آتے ہیں, تو پیڈ پروموشن کے لیے آپ کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا ہے یا کوئی چیز آتا ہے, تو وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی آپ کمیوں پہ بات کرتے ہیں یا کمیاں اس کی نکالتے ہیں, اس چیز کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں جو ریالٹی ہوتی ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پبلک کو باقاعدہ صحیح طریقے سے دکھائیں. پیڈ پروموشن مشکل ایون کہ پیڈ پروموشن بھی جب ہوتی ہے نا, تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی پچھلے تقریباً 1 ماہ کا رمضان سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ مجھے پیڈ پروموشن کے لیے ایک متعلقہ برانڈ نے انوائٹ کیا تھا فوڈ کے حوالے سے نا, تو انہوں نے ساتھ میں مجھے کچھ چیزیں گفٹ کی کہ کامران بھائی آپ نے یہ گھر جا کے تیار کرنے ہیں, تیار کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو ریویو بھی دینا ہے, اور یہ ویڈیو بھی ہے جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. جب میں گھر آیا, گھر آنے کے بعد صبح کے ٹائم وہ چیزیں تیار کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ چیک کیا, تو چیز جو تھی وہ خراب نکلی. تو میں نے سبحان کو بولا کہ ان کو آپ کہہ دیں کہ ہم نہ تو آپ کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, اور جو پیمنٹ انہوں نے کرنی ہے وہ ہمیں پیمنٹ بھی نہ کرے. ہم ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں لے کے آتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا کامران بھائی, اب آتے ہیں آپ کے اپنے برانڈ کی طرف. یہ حاجی صاحب کا آئیڈیا جو آپ سوچتے ہیں, یہ سب سے پہلے حاجی صاحب کا, یہ بہت لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حاجی صاحب کا آئیڈیا کیسے آیا, یہ چیزیں کیسے آئی. اب یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بندے کے مائنڈ میں فل فور آ جائے کہ بھائی میں نے ایک برانڈ ڈالنا ہے, تو پہلی سوچ وہ کب تھی, یا کس برانڈ پروموشن کی طرف گئے, یا ایسی کیا چیز تھی کہ اب آپ کو خیال آیا اب ان پروموشن سے نکل کے مجھے خود اپنا ایک برانڈ بنانا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا, چاہے وہ ٹک ٹاکر ہے چاہے انفلوئنسر ہیں, تو میرا تو سب کو مشورہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ صرف آپ کہیں کہ ہمیں اپلیکیشنز جو فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, وہاں سے ہماری ارننگ آنی ہے, تو وہ جھوٹ ہے. وہاں سے ارننگ لے کے آنے کے لیے آپ کے کنٹینٹ کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ جو فارن کنٹریز ہے وہاں پہ آپ کا کنٹینٹ دیکھا جائے, تو تب جا کے ارننگ آپ کو. کامران بھائی آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا آپ پیر خرم صاحب کے ساتھ. سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس, آپ کا اپنا اس بارے میں رائے کیا ہے؟ دیکھیے جی علی بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اسٹوڈیو پہ انوائٹ کیا. رہی بات پیر خرم صاحب کی, تو دیکھیں میں جو میرا اپنا نظریہ, میری اپنی سوچ ہے, جو سب سے بڑا پیر ہے وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہو. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے, چاہے دنیاوی ہے چاہے روحانی ہے, تو آپ رات کو 2 بجے اٹھے نا, تہجد پڑھیں اور اپنے رب کے ساتھ رجوع کریں, تو شرطیہ میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ فیض ڈالے گا اور آپ کا ہر پرابلم ریزالو ہوگا. دنیا میں نو ڈاؤٹ پیر فقیر ہیں, دنیا میں نو ڈاؤٹ پیر فقیر ہیں, لیکن وہ پردے میں. تو رہی بات خرم صاحب کی, ان کا نظریہ, ان کی سوچ اللہ ہی بہتر جانے. آپ جب ان سے گئے تو آپ کو وہاں کوئی پیرو فقیر والی بات نظر آئی؟ کیونکہ میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا, ان کا تو آلریڈی میں نے وہاں پہ انٹرویو بھی پوچھا تھا کہ آپ کے جو بولنے کا سٹائل ہے جو بھی ہے, تو میرے خیال میں آپ کسی کو میسج کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں, جس انداز پہ آپ بات چیت کر رہے ہیں. آپ اگر وہ انٹرویو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی وہ ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کافی سارے انفلوئنسر وہاں پہ گیا, ان کے انٹرویو لیے ہیں, اور کافی سارے ان کی ذات کے اوپر ایشو پرابلم بھی آئے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھائے, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور جو لوگ جاتے ہیں لوگوں کے پاس, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. کامران بھائی ابھی جو یہ ٹک ٹاک پہ آپ نے دیکھا ہوا, ایک ٹک ٹاکر تھی ثنا یوسف, ان کا قتل ہوا تھا,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عوام کو ایجوکیٹ ہونے کی وہ ضرورت ہے، یا اس سارے معاملے کو آپ ایز اے انفلوئنسر کیسا لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ان کا مرڈر ہوا اس کے لیے میں نہایت ہی افسردہ ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ سیکنڈ پہ جو بات ہے کہ مرڈر ہونا یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ پہ یہ ہے کہ ان کے نصیب میں اس طرح کا خاص سلسلہ معاملات تھے، تو جس نے بھی مرڈر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ بہت ہی غلط کام کیا انہوں نے۔ اور رہی بات ایجوکیٹ کی، تو ایجوکیٹ کوئی بھی سیکٹر آپ لے لیں، کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، تو وہ پراپر آپ ایجوکیٹ ہو کے آئیں گے تو آپ اس پہ کامیاب ہوں گے۔ خاص کر ہمارا معاشرہ جو ہے، خاص کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پہ خواتین جو ہیں، تو بیچ میں ہم ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں ایسی خواتین ہیں جو وہ اپنی نازیبا چیزیں ہی دکھا رہی ہوتی ہیں، اپنی باڈی کے پارٹس ہی ایسے دکھا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ابھی تک کوئی ایسا کنٹینٹ نہیں دیکھا ان محترمہ کا جو ابھی اس دنیا سے جا چکی ہیں کہ کوئی نیگیٹو کنٹینٹ ہو۔ انہوں نے جب بھی کیا تو پروموشن ہی لوگوں کی ہے، پازیٹیو سوچ کے ساتھ کی ہے۔ تو ہمارے علاقے کی ایک دوست ہے ہمارے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی منگیتر ہے، وہ آپس میں ان کی فرینڈشپ بالکل، کافی ویڈیوز تھی ان کے ساتھ۔ جی پازیٹیو ان کا جب بھی کنٹینٹ آیا تو پازیٹیو آیا، نیگیٹو کنٹینٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے معاشرے کو کچھ دیا تو یا تو کسی کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا معاشرے میں اچھی اچھی وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ موبائل کے بغیر گزارا کر کے مجھے دکھائے نا، نہیں کر سکتے، پر اب اس میں تو وہ چیزیں ہیں، دیکھیں آپ انفلوئنسر ہیں، آپ ویڈیوز بناتے ہیں، یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس ٹاپک سے ذرا ہٹ رہا ہوں، یہ سنا یوزر سے ہٹ کے، اگر آپ نے کوئی ویڈیو ایسی بنائی، کوئی ایسے معاملات، اب آپ کو دیکھنے والا نہیں پتا کہ دیکھنے والا آپ کو اس وقت کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، نشے میں بیٹھا ہوا ہے، کس معاملات میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ابھی اگر اسٹوڈیو کی بات کی جائے نا، تو اسٹوڈیو پہ ہم 5 سے 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی سب کی سوچ اپنی اپنی، بالکل کسی کی سوچ کے اوپر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، کیا ہے کہ وہ ہماری سوچ کے مطابق بات کرے۔ میری سوچ اپنی ہے، میرا نظریہ اپنا ہے، آپ کی سوچ اپنی، آپ کا نظریہ اپنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہر بندے کا اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دے دیا نا، تو اس کے ساتھ ہی انسان کو جنت بھی دے دی اور دوزخ بھی دے دیا۔ اب چوائس انسان نے خود کرنی ہے اپنے دماغ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ میں نے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ پہ جانا ہے؟ ابھی جانوروں کے لیے کوئی جنت دوزخ ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، دماغ نہیں ہے نا۔ ابھی دماغ کے ساتھ ہمیں جنت بھی مل گئی اور دوزخ بھی مل گئی۔ آج اب سر ہم